لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله لأهله والصلاة وعلى أهلها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. اعزائي گرامی، سورہ نساء کی آیات کی تفسیر مختصر طور پہ بیان کی جا رہی ہے. روزانہ ایک آیت کی تفسیر. آج آپ کے سامنے آیت نمبر 19 ہے سورہ نساء کی، جس کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے. توجہ فرمائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا. یعنی توجہ کیجیے گا، اس آیت کریمہ میں اجزاء ہیں، الگ الگ باتوں پہ توجہ دلا دیں آپ کو. اے ایمان والوں، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جبرن، ظلم کے ساتھ، ستم کے ساتھ، ظلم ستم کے ساتھ، جبرن زبردستی عورتوں کے میراث کو اختیار کرو، یعنی وارث بن جاؤ. ترجمہ ذہن میں رکھیے گا کہ اے ایمان والوں، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جبرن عورتوں کے وارث بن جاؤ. وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ. اور پھر جو ہے کہ گفتگو ہو رہی ہے کہ اور خبردار انہیں منع بھی نہ کرو. وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، انہیں منع بھی نہ کرو کہ جو کچھ ان کو دے دیا ہے اس کا کچھ حصہ لے لو، مگر یہ کہ واضح طور پر بدکاری کریں، برے کام انجام دیں. آگے دیکھیے. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. اور ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، مناسب گفتگو کرو، مناسب طریقے سے ان سے پیش آؤ. اب اگر تم انہیں ناپسند بھی کرتے ہو، یعنی تمہارے لیے پسندیدہ نہیں ہے، ناپسند ہے، تو اب کیا کرو؟ تو ہو سکتا ہے، ناپسند اگر ہے تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور خدا اسی میں تمہارے لیے خیر کثیر قرار دیتا ہو. اب اس میں غور کریں گے آپ، تھوڑی چند باتوں کی طرف توجہ دلا دیں آپ کو کہ دیکھیں یہاں پر استعمال ہوا ہے کہ یعنی نساء، عورتوں کے بارے میں، ٹھیک ہے، نساء کے بارے میں. اس لفظ سے یعنی نساء کا مطلب ہوتا ہے عورتیں، لیکن اس آیت کریمہ میں اس لفظ سے عورتوں کے اموال کی میراث بھی مراد ہو سکتی ہے کہ عورتیں جو چھوڑ کے گئی ہیں اس کے وارث بننا، یا عورتوں کے اختیار میں جو کچھ ہے وہ بہرحال جو ہے اختیار کرنا، اور خود عورتوں کا بطور میراث لینا بھی مراد ہو سکتا ہے کہ اسلام میں دونوں ہی حرام ہیں. یعنی کیا مطلب؟ یعنی عورتوں کے اموال کی میراث، یعنی عورتوں کو جو میراث ملنے والی ہے اس کو زبردستی ہم چھین لیں، ایک بات، اور خود عورتوں کا بطور میراث لینا بھی مراد ہو. یعنی ہوتا نہیں ہے، ایک تو اموال کو میراث میں لے لینا، دوسرا کہ خود عورتوں کو وارث میراث میں اختیار کر لینا. کیونکہ آگے ہم بتائیں گے آپ کو کہ زمانے جاہلیت میں یہ تھا کہ عورتوں کو میراث میں لے لیا جاتا تھا. تو اس لیے یہاں پر مراد جو ہے دونوں ہے، مال کو جبرن اختیار کر لینا اور خود عورتوں کو جو ہے میراث میں لے لینا. یہ دونوں مراد یہاں پر ہو سکتا ہے. اور اصل میں جاہلیت کے دور میں چند باتیں جو ہیں رائج تھیں جو واقعی مناسب نہیں ہے، اسلام نے اسے جائز نہیں قرار دیا ہے. دیکھیے، پہلا جو ہے طریقہ جو رائج تھا جاہلیت کے دور میں، سوتیلی اولاد باپ کی منکوہا کے سر پر کپڑا ڈال کے اسے میراث بنا لیتی تھی. اور کیجیے گا، یعنی سوتیلی اولاد کیا کرتے تھے؟ باپ کی منکوہا کو، یعنی کوئی عورت ہے، کئی بیویاں تھیں، تو جو اس بیوی سے جو ہے بچے نہیں ہیں تو وہ کیا کرتے تھے؟ باپ کے مرنے کے بعد
उस सौतेली माँ के ऊपर कपड़ा डाल देते थे और उसके बाद उसको अपने मीरास में जो है रख लेते थे। तो जो फरमा रहे, यानी पहली बात ये राय थी जाहिर जमाने जाहिलियत में कि सौतेली औलाद जो है बाप की मनकूहा के सर पर कपड़ा डालकर उसे मीरास के तौर पर बना लेते थे। दूसरी बात जो राय थी, सौतेली माँ के सारे तरका पर, यानी जो जाहिर सी बात है जो बात यानी मीरास में चीजें थी तो सौतेली माँ के सारे तरके पर कब्जा कर लिया जाता था और उससे उसके शौहर के तरके से भी महरूम कर दिया जाता था। यानी शौहर का तरका भी उसको नहीं दिया जाता था, उसके पास जो कुछ था वो भी छीन लिया जाता था और बाप की मीरास को भी उसके हवाले नहीं किया जाता था। वो कीजिएगा, शौहर का भी हक उसको नहीं मिल पाता था। अजीब सूरत है। यानी सौतेली माँ के सारे तरका माना होता है जो छोड़कर जाता है, पर कब्जा कर लिया जाता था और उसे उसके शौहर के तरके से भी महरूम कर दिया जाता था, जबरदस्ती जबरन की बात है। और तीसरी बात जो राय थी जमाने जाहिलियत में, उसे अक़्द-ए-सानी भी न करने देते थे। यानी औरतें जो थी, जो बाप की जो है बीवी थी, बाप मर गया तो अब जबरदस्ती क्या करते थे, उसे अक़्द-ए-सानी दूसरी शादी करने के लिए भी जो है इजाजत नहीं देते थे। अक़्द-ए-सानी भी ना करने देते थे कि इस तरह अपना माल भी लेकर चली जाएगी। यानी सोचते थे कि अगर ये अक़्द-ए-सानी कर लिया, दूसरी शादी कर ली इस औरत ने, जो बाप के मरने के बाद बाप की बीवी के बारे में बयान किया, बाप मर चुका है, तो अब ये सोचते थे ये तमाम अफराद कि ये जो है माल अपने साथ लेकर चली जाएगी। तो ये सोच कर जो है उनको इजाजत भी नहीं देते थे, जबरदस्ती जो है घर में बैठा लेते थे, कैद कर लेते थे कि अब तुम दूसरी शादी भी नहीं कर सकते। यानी गौर कीजिएगा, ये सब जो है जमाने जाहिलियत में था, इन्हें कब्ल इस्लाम। उसके बाद जो है चौथी बात ये राय थी कि अगर अक़्द-ए-सानी की इजाजत भी दी जाती थे तो इस शर्त के साथ देते थे कि तरके का माल जो है छोड़ दे और फिर चली जाए। यानी अगर भाईजान बहुत ज्यादा इसरार हुआ और शादी की इजाजत दे दी अपने बाप की बीवी यानी सौतेली माँ को इजाजत अगर दे दी तो इस शर्त में देते थे कि देखो तुम शादी कर सकती हो, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जितना माल है सो यहीं छोड़ दो, माल अपने साथ लेकर न जाओ। ये जबरदस्ती जबरन की बात हो रही है, जमाने जाहिलियत में था। उसके बाद जो है पांचवी चीज जो राय थी, औरतों पर इस गरज से सख्ती करते थे जो आज भी हमारे कहते के मुआशरे में, समाज में ये बात राइज है। गौर कीजिएगा, इसको बहुत पॉइंट टू पॉइंट जो है बातें अपने ज़हन में रखिएगा। ये पांचवी बात, औरतों पर इस गरज से, इस मकसद से सख्ती करते थे कि वह अपनी जान छुड़ाने के लिए तमाम महर या कुछ महर वगैरह वापस कर दें। आप गौर कीजिएगा कि जो आज भी जो है जमाने जाहिलियत का थोड़ा से जो है यानी शायबा पाया जाता है कि मर्द जो है बीवियों को जो है सताते हैं ताकि बीवियां जो है वो अपना मेहर जो है माफ कर दें, या जो माल जहेज में जो चीजें लेकर आई हैं उसको भी उनके हवाले कर दें, पैसा उनको दे दें, जिसको जो है यानी तलाक़ खुलो कहते हैं, है ना, खुला जय कहते हैं। तो अब यही बात है कि वो इस तरीके से जबरदस्ती करते हैं ताकि औरत मजबूर हो जाए। तो ये भी जो है जमाने जाहिलियत में था कि नहीं, औरतों को इतना मजबूर कर दिया जाता था कि वो जो है अपना महर जो है वापस कर दे, या महर के अलावा जो है मीरास में कोई चीज मिली है तो वो वापस कर दे, पैसा है ना, दौलत है, वापस कर दे। यानी इस तरीके से जो है यानी उस पर जुल्म किया जाता था उस जमाने में। तो औरतों पर इस गरज से जमाने जाहिलियत में सख्ती करते थे कि वो अपनी जान छुड़ाने के लिए, बचने के लिए कुल मेहर, तमाम मेहर जो है या कुछ मेहर वगैरह जो है उसके हवाले कर। अब आप ये 5 चीजें ज़हन में रखिए। तो यहां निसा से मुराद ये। अब आप देखिए, इस्लाम ने औरतों को मुहतरम शुमार किया है, उसका एहतराम रखा है इस्लाम ने। ऐसा नहीं है कि इंसान गलत तरीके से जो है अपने माइंड को बना ले, नहीं। और इस्लाम ने औरत को मोहतरम साबित करने के लिए इन तमाम किस्मों पर पाबंदी जो है आयद कर दी, इन 5 चीजों पर।
اور یہ طے کر دیا کہ دولت کی خاطر کسی طرح کا جبر جائز نہیں ہے. مال و دولت کے چکر میں وہ کسی پر ظلم کرے، جبر کرے، ستم کرے، یہ اللہ جو ہے جائز قرار نہیں دیتا ہے، اسلام جائز نہیں. اور وہ بدکاری بھی کریں اگر تو بھی ان کے ساتھ یعنی برتاؤ جو ہے صحیح اور مناسب ہونا چاہیے. عاشروہن بالمعروف، ان سے مناسب طریقے سے گفتگو کرو، ان کو یعنی صحیح راستے پہ لانے کے لیے باتیں کرو، صحیح راستے پہ چلنے کے لیے باتیں کرو. اس لیے پیچھے اگر آپ کو یاد ہو تو یعنی ایک آیت آئی تھی جو تشریح کی تھی کہ اگر یہ لوگ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو اللہ معاف کر دینے والا ہے. تو وہی ہے کہ اگر غلط قدم اٹھاتی ہیں بھی اگر تو یعنی انسان کے اندر جو ہے یعنی ذہن میں یا عملاً جو ہے کوئی کام انجام پایا تو ان کو اصلاح کرنے کی غرض سے ان کو توبہ کرنے کی طرف متوجہ کرے کہ توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں تو اللہ معاف کر دینے والا ہے. اور اس کے بعد جو ہے بتاؤ مناسب و صحیح ہونا چاہیے اور اس میں کسی طرح کا ظلم و جبر نہیں ہونا چاہیے. اس آیت میں بہرحال غور کریں گے آپ، اس آیت میں یعنی آیت نمبر 19 میں بہرحال متوجہ کیا گیا ہے، توجہ کیجئے گا چند باتوں کی طرف. پہلی بات، اموال کی بنا پر کسی عورت کو قید نہ کیا جائے. ٹھیک. دوسری بات، مہر حلال کرنے کے لیے، جائز کرنے کے لیے عورتوں پر دباؤ نہ ڈالا جائے اور نہ ہی اذیت دی جائے، جو عام طور پہ ہوتا ہے کہ بعض جگہ پر کہ شوہر اس طریقے سے بیوی کے ساتھ رفتار کرتا ہے، یعنی وہ کرتا ہے کہ بیوی خود جو ہے مجبوراً جو ہے اپنے مہر کو معاف کر دے، اگر مہر دیا ہے تو کچھ پیسہ واپس کر دے. تو تمام چیزوں کو مرد ان تمام یعنی خرچوں سے جو ہے بچنے کے لیے عورت پر دباؤ ڈالتا ہے. عملاً زبان سے نہیں کہتا، عملاً جو ہے کرتا ہے. مثلا میں کہ چھوڑ دیا، بلا ہی نہیں رہا ہے، بلائیں گے ٹال رہا ہے، آخر میں جو ہے مجبور ہو کر عورت جو ہے کہہ دے ٹھیک ہے تم طلاق دے دو، ہم تمہیں جو ہے مہر معاف کر دیتے ہیں، جہیز میں کوئی چیز ہم تم سے نہیں لیں گے. تو یہ مناسب نہیں، اسلام اس کو جائز قرار نہیں دیتا. تو بھائی کہ مہر جائز کرنے کے لیے عورتوں پر دباؤ نہ ڈالو اور نہ ہی اذیت دو. اور تیسری بات جو اس آیت کریمہ میں جو ہے بات سامنے آتی ہے کہ رفتار شائستہ اور مناسب ہونی چاہیے. ہو سکتا ہے کچھ چیزیں، اللہ کہہ رہا ہے اس آیت کریمہ میں، ہو سکتا ہے کچھ چیزیں آپ کو پسند نہ ہو، یعنی آپ پسند نہ کرتے ہو، تو بھی یاد رکھو کہ خداوند خیر و برکت اور زیادہ فائدہ جو ہے پہنچا سکتا ہے. خیرن کثیرا، بہت زیادہ تمہیں فائدہ پہنچائے گا. ان فائدہ میں جو ہے سب سے اچھی بات یہ ہو سکتا ہے اللہ کے لیے تم قدم اٹھاؤ تو ولد صالح اور لائق جو ہے فرزند تمہیں ان بیویوں سے عطا کر سکتا ہے. تو آئیے مل کے دعا کرتے بارگاہ معبود میں کہ پروردگار ہمیں شائستہ اور مناسب رفتار کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرما اور ہمیں جو ہے اس راستے پہ چلنے کی توفیق عنایت جو تیری مرضی شامل حال ہو. ایمان کے ظہور میں تعدیل فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب